اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور میرے اہل بیت جنت کا ایک درخت ہے جن کی شاخیں دنیا میں ہے۔ جس نے ہم سے وابستگی اختیار کی اس نے اپنے پروردگار کی راہ پا لی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نجات کی کشتی میں سوار عروۃ الوثقی سے تمسک اور اللہ کی مضبوط رسی کو تامے رکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے میرے بعد علی سے محبت، اس کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کی اولاد میں سے آئمہ کی اقتداء کرے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے اور اس کے پورے حالات کیا ہے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم مجھ میں کھو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر اختیار کر لو گے۔ البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچاؤں گا کہ جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، متقی افراد اعمال کی کم مقدار پر راضی نہیں رہتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے نفوس پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں اور اپنے اعمال سے ڈرتے رہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، تین چیزوں میں مومن کی نجات ہے: لوگوں کی غیبت و چغل خوری سے زبان کو بچانا، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنا جو دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو، اور اپنی غلطیوں پر پریشان رہنا اور گریہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوٹی قسم بے اولاد کر دیتی ہے، نسل کو منقطع کر دیتی ہے، یہ گھروں کو ویران اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی دوسرے کے گرنے سے خوشی نہ مناؤ، تمہیں کیا معلوم کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، میرے بعد آپ اس امت کے سردار، امام اور میرے خلیفہ ہوں گے۔ جو آپ سے الگ ہوگا وہ قیامت کے دن مجھ سے الگ ہوگا، اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہوتا ہے یہ ہے کہ
اس کی نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجات بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت سبک ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا فقر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَلضَّالِينَ سے مراد وہ شقی اشخاص ہیں جو معرفت امام وقت نہیں رکھتے، چاہے سابقہ زمانے میں ہو یا موجودہ وقت میں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔